السلام علیکم میرے دوستوں، میں ہوں ناز اور آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سفر اور ان کے کچھ معجزات۔ تو میں آپ کو روبرو کروا رہی ہوں ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی زندگی کے کچھ پیارے سے واقعات کے ساتھ۔ تو چلیے آگے سنتے ہیں۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ شفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیر، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیر بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامت تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تو بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزی کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، لات اور عزی بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ اللہ کی قسم، مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیر ابو طالب کے طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیر نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیر بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصے ہی پہلے انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیر نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کو پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیر کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا، ایک قریشی لڑکا
मक्के की बुलाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने उससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ध्यान रखना ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहाँ सब लड़के जाते हैं। उस लड़के ने कहा, अच्छा। उसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया, ये एक कुरैशी की फलां शख्स की बेटी की शादी हो रही है। मैंने उस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से झपकने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। अब वापस उस लड़के के पास पहुँचे तो उसने पूछा, तुमने वहाँ जाकर क्या किया? मैंने उसे वाक़या सुना दिया। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश के लगू मजलूस से अल्लाह ताला ने आँख को महफूज रखा। कुरैश के एक बुत का नाम बोना था। कुरैश हर साल उसके पास हाज़िरी दिया करते थे, उसकी बेहद इज्जत करते थे, उसके पास कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते, सर मुंडाते, सारा दिन उसके पास एतिकाफ़ करते। अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ इस बात के पास हाज़िरी देते। उस मौके को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हो। आपने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आपको शरीक होने के लिए कहते रहे, लेकिन आप हर बार इनकार ही करते रहे। आखिर एक बार अबू तालिब को गुस्सा आ गया। आपकी फूफियों को भी आप पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो आपसे बोले, तुम हमारे माबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज़ करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? उनकी बातों से तंग आकर आप उनके पास से उठकर कहीं दूर चले गए। उस बारे में आप फरमाते हैं, मैं बोआना या किसी और बुत के नज़दीक हुआ, मेरे सामने एक सफ़ेद रंग का बहुत कद और आदमी ज़ाहिर हुआ। उसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद पीछे हटो, इसको छूना नहीं। आगे क्या हुआ मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।